بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا افسانہ آرگن بازار، مصنفہ سلمیٰ صنم، افسانوی مجموعہ 5ویں سمت۔ دل شام کا سورج تھا، لمحہ لمحہ خون ہوتا افق کی گود میں سوتا ہوا، اور چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی، بے محابہ بکھرتی ہوئی تاریکی۔ یہ تاریکی تو میرا مقدر ہے، سمین نے بے اختیار سوچا۔ تاریکی جو اس کے اندر گھلتی ہوئی تاریکی، جو گلی میں بکھرتی ہوئی یہاں سے وہاں تک، عجب سلسلہ ہے یہ تاریکیوں کا۔ وہ تھکی تھکی سی اندھیری گلی میں چلتی ہوئی، جہاں دن بھی سورج آتے ہوئے شرماتا تھا، جب اپنے گھر پہنچی تو دیکھا پاشا کسی اسیب کی طرح گھر میں نازل ہے۔ اس کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ تمہیں یہ آرٹیکل دکھانے آیا ہوں، وہ انگریزی کا کوئی اخبار پھیلاتا ہوا بولا۔ اس کا عنوان ہے آرگن بازار۔ کیا؟ سمین سہم سی گئی۔ ایک اداسی کرنوں سے آنکھیں جھپکتی ہوئی اندھیرے کی ایک دبیز چادر میں اس کو لپٹتی ہوئی اس کے رگو پے میں اندر کہیں دور تک گہری اتر گئی۔ وہ پڑھتا رہا، ایک دور وہ ہوگا جب آرگن بازار قائم ہوں گے، جہاں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت ہوگی، اور اشتہار کچھ اس طرح سے ہوگا: ہمارے پاس عشق میں ہارا ایک دل ہے جو پیوند کاری کے کام آ سکتا ہے، اس پتے پر رابطہ کیجیے۔ یا درد سیاری ایک جگر ہے، اس نمبر پر سودا طے ہو سکتا ہے۔ نہیں، سمین چیخ پڑی، ایسا کوئی دور نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ آ بھی چکا ہے، یہ دیکھو۔ پاشا نے ایک مقامی اخبار نکالا۔ کسی نے اشتہار دیا کہ وہ اپنا گردہ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ آ گئے نا اپنے مطلب پر؟ سمین کے لہجے میں تیز نشتر کسی کاٹ تھی۔ مجھے پتہ ہے تم دلال ہو، انسانی اعضاء کے دلال، جس نے اس اندھیری گلی سے لوگوں کے اعضاء کوڑیوں کے مول نکال لیے ہیں۔ مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ میرا گھر ہے، کوئی آرگن بازار نہیں۔ سمین غضبناک ہوئی، اور جو اپنے دھندے کا پاشا تھا چپ خاموش سا اس کا چہرہ دیکھتا رہا، کہتا بھی کیا۔ چاروں طرف بس آگ ہی آگ تھی، شعلے دہکتے ہوئے، چنگاریاں سلگتی ہوئیں، اور سمین بے معنی انداز میں چولہے میں سلگتی ہوئی ان لکڑیوں کو دیکھ رہی تھی جو راکھ بن رہی تھیں۔ کچھ اندر بھی تو جل رہا تھا، من کہہ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی سمندر گرے جو یہ آگ بجھے، مگر شعلے تھے کہ بھڑک رہے تھے، ان کی لپٹیں اونچی اٹھ رہی تھیں، اور تپش، یہ تپش تو ناقابل برداشت تھی۔ امی، جب وہ بالکل بھی سہ نہ پائی تو تڑپ اٹھی، یہ پاشا یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ اخبار تمہیں دکھانے؟ میں نہیں مانتی، لگتا ہے اسے کچھ ملے گا، اگر کچھ ملتا بھی ہے تو کیا برا ہے؟ تو کہیے نا، کس کا گردہ فروخت ہونے والا ہے؟ وہ وحشت زدہ سی نظر آئی۔ ایک گردہ فالتو ہی تو ہوتا ہے سمو، اگر وہ کسی کے کام آ جائے تو اس میں برا کیا ہے؟ آپ کافی جہاں دیدہ ہو گئی ہیں امی، وہ تلملا اٹھی۔ یا آپ کے الفاظ ہیں یا پاشا نے چابی بھری ہے، یہ اسی حرام خور کی کارستانی لگتی ہے۔ ادھر بوڑھی نانی چپ نہ رہ سکی، اچانک پھٹ پڑیں، اور یہ کرم جلی کر بھی کیا سکتی تھی؟ اتنے سارے بچوں کو جن چھوڑا ہے، ہر ایک کی قسمت بنائے گی۔ آج تیری شادی کے لیے گردہ دے گی، کل نفیسہ کے لیے آنکھ، پھر یونس کے لیے جگر، اور شازیہ کے لیے نانی جانے کیا اناپ شناپ بکتی رہیں۔ سمین کا دل دہک سے رہ گیا۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر اس نے دیکھا، وہاں امی نہیں تھیں، وہاں تو بس آگ ہی آگ تھی، شعلے دہکتے ہوئے، چنگاریاں سلگتی ہوئیں، اور وہ بے معنی انداز میں شعلوں کو گھورنے لگی۔ دفتن اسے لگا بھڑکتے شعلے کسی پیکر میں ڈھل رہے ہیں۔ وہ ایک دلہن تھی، سرخ جوڑے میں لپٹی، جس کا حویلا انگاروں پر کانپ رہا تھا۔ مگر یہ کیا؟ سمین کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ دلہن تو انسانی اعضاء سے سجی ہوئی تھی، سمین کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر چیخ پڑی تو نانی نے بڑبڑاتے ہوئے اسے جھنجھوڑا اور بولی، سمو، سمو۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ میں لوٹی، اور پھر ایک اداسی اندھیرے کی اس دبیز چادر میں اس کو لپٹتی ہوئی اس کے رگو پے میں اندر تک اتر گئی۔ نانی، اس نے بے بسی سے پوچھا، امی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تاکہ تیری شادی امیر سے ہو جائے۔ امیر سے؟ جیسے اس کے اوپر آسمان گرا۔ اس پاجی سے کون شادی کر رہا ہے؟ بچپن سے طے ہے نا، تیری پھوپھی کا لڑکا ہے۔ سمین چپ ہو گئی۔ کہتی تو کیا؟ وہ امیر جو کسی ریاست کا شہزادہ نہ تھا، وہ سمجھتا تھا غریب کا وجود خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا میں کسی پیوند کی طرح ہے۔ وہ امیر
اس کا امزاد، اس کا مگیتر، اس نے سمین کو کب گھاس ڈالی تھی؟ وہ اس سے شادی کے بارے میں سوچتی، پھر بھلا امی ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ وہ الجھ سی گئی۔ وہ مانتا ہے کہ میں پیوند ہوں، کیا میں سچ مچ ایک پیوند ہوں؟ وہ آرگن بازار تھا جہاں بہت سی دکانیں تھیں، وہیں کسی دکان پر سمین کو پاشا نظر آیا۔ وہیں امی بھی تھی جن کے گردے کا سودا ہو رہا تھا۔ سمین نے دوڑ کر انہیں پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں کھینچ لے۔ جانے کہاں سے دو چار مستنڈے نکل آئے جنہوں نے امی کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ سمین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے زمین پر گری۔ لیکن یہ کیا؟ وہ آرگن بازار نہیں تھا، یہ تو وہی اندھیری گلی تھی۔ میں بھی نام، اس نے اپنے آپ کو سمیٹا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسے برے خیالات کیوں اٹھ رہے ہیں میرے ذہن میں؟ اس نے اپنی منتشر دھڑکنوں پر قابو پایا۔ نہیں، امی کو ایسا کوئی قدم اٹھانے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ وہ اس عزم کے ساتھ جب گھر پہنچی تو ٹھٹک گئی۔ ابو امی سے پوچھ رہے تھے، یہ پاشا یہاں کیوں آیا تھا؟ آپ کی بہن نے بھیجا تھا، سنا ہے امیر کے دونوں گردے نکارہ ہو چکے ہیں اور انہیں پیوند کاری کی ضرورت ہے، تو باجی نے مجھے بلایا ہے۔ ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ نہیں، امی دکھ بھرے لہجے میں بولی، وہ سودا کرنا چاہتی ہیں۔ سودا؟ ابو حیران ہو گئے۔ کیسا سودا؟ وہ امیر اور سمین کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں سموں کے جہیز میں ایک گردہ چاہیے۔ اب آپ بتائیے، میں اپنے کس بچے کو ان کی بھیٹ چڑھاؤں، سموں کی شادی ہو سکے؟ جیسے زلزلے کا ایک شدید جھٹکا آیا اور سب کچھ زیر و زبر ہو گیا۔ سمین کو لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ یہ اس نے کیا سن لیا تھا؟ گردہ اور جہیز میں؟ دفتن اس کو لگا زمانے نے ایک لمبی جست لگائی ہے اور وہ دور آ گیا ہے جب آرگن بازار وجود میں آ چکے ہیں۔ پاشا نے ٹھیک ہی کہا تھا، آرگن بازار، یہ اندھیری گلی ہی تو آرگن بازار ہے۔ یہ مفلسی، یہ بدنصیبی، کوئی زمانہ تھا جب انسان جانوروں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا، اور آج وہ ٹکڑوں میں فراہم ہونے لگا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے اور زمین کے اندر چیختے سناٹے باہر آنے کے لیے مچلنے لگے۔ کتنی دعا کی تھی اس نے کہ امیر کا جینیٹک میک اپ اور خون کا گروپ کسی سے میچ نہ ہو، مگر بدقسمتی سے وہی اسی کسوٹی پر کھری اترتی تھی۔ پھر دولت کے بل پر اس کے جسم کا ایک حصہ خرید لیا گیا۔ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کئی برس کم ہو گئے۔ جب سے اس کے جسم کا ایک حصہ کم ہوا تھا، اس کو لگتا تھا وہ آدھی ادھوری رہ گئی ہے۔ اس کی زندگی بہت بے کیف اور ویران ہو گئی ہے۔ لمحہ لمحہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی نکاحت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر میں اس کی اور امیر کی شادی کو لے کر سب خوش تھے۔ پھوپھو اعلیٰ پیمانے پر اس کی تیاریاں کر رہی تھیں، لیکن اس کے اندر کوئی رومانیت نہیں جاگ رہی تھی۔ دل تو شام کا سورج تھا، لمحہ لمحہ خون ہوتا، اف کی گود میں سوتا ہوا، اور چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی، بے محابہ بکھرتی ہوئی تاریکی۔ اف، یہ تاریکی تو میرا مقدر ہے۔ دفتن ایک آہٹ سی ہوئی اور کوئی اندر آیا۔ سمین نے دیکھا، وہ امیر تھا۔ اس کی اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زہے نصیب، سمین کے لبوں پر زہر خندہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ اور آرگن بازار میں؟ وہ چپ رہا۔ کہیے، آپ کا کیا درکار ہے؟ آپ تو خرید چکے۔ آپ یہاں خوشیوں سے خالی آنکھیں ہیں، درد سے بھرا جگر ہے، سانسوں سے آری پھیپھڑے ہیں، تڑپ میں لپٹی آنتے ہیں، کرب سے آشنا معدہ، اور آج میں کچھ لینے نہیں سمو، دینے آیا ہوں۔ وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، محبت میں ہارا ہوا ایک دل۔ دل؟ سمین نے ایک خطک امیز کہکا لگایا، مگر مجھے تو اس کی پیوند کاری کے چندہ ضرورت نہیں۔ اب بس بھی کرو سمو، وہ بھی چارگی سے بولا۔ کیوں؟ کل تک غریب آپ کو پیوند نظر آتے تھے، اور آج جب آپ کے جسم کی پیوند کاری ہو گئی تو آپ غریبوں کو دل دینے چلے آئے، اور وہ بھی محبت میں ہارا ہوا۔ مگر مجھے نہ جانے آپ کا باسی دل چاہیے اور ناپ پیوند کردہ جسم۔ شٹ اپ! امیر اپنی ہتک پر چیخ اٹھا۔ چلائیے مت امیر صاحب، وہ صفاقانہ لہجے میں بولی۔ جائیے، اپنی راہ لیجیے، ہماری شادی ممکن نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری آنے والی نسلیں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ وہ آدھے ادھورے انسانوں کی اولاد ہیں۔ سمین نے نفرت سے بھری نظر اس پر ڈالی۔ امیر کو محسوس ہوا وہ پتھر میں تبدیل ہو گیا ہے۔